جابر بن حیان 721 کو خراسان ایران میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جعفر صادق رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ آپ کو تاریخ میں ماہر فلکیات، فلسفی، ریاضی دان، طبیب اور کیمیا دان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جابر بن حیان کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے سے تھا۔ ان کی پیدائش ان کے والد کی جلاوطنی کے دوران ہوئی۔ باپ کا سایہ بہت ہی چھوٹی عمر میں سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد والدہ نے تعلیم و تربیت اور پرورش کی۔ ناظرین، اگر جابر بن حیان کی ایجادات اور دریافتوں کا مطالعہ کیا جائے تو مسلمانوں کے پرشکوہ دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے آج تک صرف جابر بن حیان کے کارناموں ہی کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا، مگر آج ہم ان کی زندگی کے چند تاریک پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس عظیم سائنسدان کی زندگی مسلسل پریشانیوں اور تکالیف کا شکار رہی۔ علم کیمیا میں اتنے عظیم کارنامے سر انجام دینے کے باوجود ان کی موت کا پروانہ کیوں جاری کیا گیا، کیوں انہیں سزائے موت سنائی گئی؟ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب بنو عباس خلافت کے حصول کے لیے بنو امیہ سے برسر پیکار تھے۔ ان کے والد حیان اموی حکومت کے خلاف عباسیوں کے خفیہ جدوجہد کا حصہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پکڑے گئے اور اموی افواج نے انہیں بالآخر مار ڈالا۔ بہرحال کوفہ میں جابر بن حیان نے جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی۔ جابر کی خوش قسمتی سمجھیں کہ اس مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ حکمت اور کیمیا جیسے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور یہیں سے علم کیمیا میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ جس وقت جابر کوفہ میں زیر تعلیم تھے، انہی دنوں خراسان یا طوس کے حاکم کی جانب سے جابر کی والدہ کو سیاسی اختلافات کا نشانہ بنا کر سر عام بازار میں کوڑے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حصول علم کے دوران جب جابر بن حیان نے اپنے ارد گرد کے کیمیا دانوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی اسی تگ و دو میں مصروف ہو گئے۔ کافی عرصہ تجربات کرنے کے باوجود انہیں سونا بنانے میں کامیابی تو نہ ملی، مگر اس دوران جابر بن حیان علم کیمیا کی ایک نئی دنیا سے روشناس ہوئے، اور یہی علم ان کے رجحان کا مرکز بن گیا۔ جابر بن حیان کراؤن نبیک نامی ایک کیمیائی آلے کے موجد بھی تھے۔ یہ آلہ آج بھی دنیا میں ریٹوک کے نام سے زیر استعمال ہے۔ یہ وہی آلہ ہے جس کی مدد سے جابر بن حیان نے تاریخ میں پہلی مرتبہ تیزاب ایجاد کیا۔ یہ ایک ایسا مائع تھا جو چاندی اور تانبے سمیت مختلف دھاتوں کو پگھلا دیتا تھا۔ بعد ازاں جابر بن حیان نے مختلف تجربات کر کے گندھک، شورے اور دوسرے کئی تیزاب دریافت کیے، جو آج کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی صنعتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے وارنش، فولاد کی تیاری، پارچہ بافی، خضاب بنانے کا طریقہ اور شیشے کو رنگین بنانے کے ساتھ ساتھ کلماؤ یعنی کرسٹلائزیشن، ان سب چیزوں کی دریافت یا ایجاد کا سہرا بھی جابر بن حیان ہی کے سر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر یحییٰ کی بیوی بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ہر جگہ علاج کرایا مگر حالت بدتر سے بدترین ہوتی گئی، اور یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ تب جابر بن حیان بطور حکیم اس کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی تیار کردہ ایک دوائی شہد کے ساتھ ملا کر یحییٰ کی بیوی کو دی، اور وہ ایک ہی گھنٹے میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ ابن حیان کا گرویدہ ہو گیا اور جابر کو اپنے خاندان کا طبیب خاص مقرر کر دیا۔ یحییٰ کی مدد سے جابر بن حیان نے ایک تجربہ گاہ قائم کی۔ اس طرح انہیں حکومتی معاونت بھی حاصل رہی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یحییٰ کے خاندان کے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے، اور نہ صرف یحییٰ کے خاندان کے تقریباً سارے افراد کو قتل کر دیا گیا، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے خاندان سے منسلک تھا، اسے بھی خلیفہ کے شدید عتاب کا سامنا کرنا پڑا۔ جابر بن حیان بھی یحییٰ کے خاندان کے قریب ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہ معاملے کو بھانپ گئے اور عباسی خلیفہ کے عتاب کا شکار ہونے سے پہلے ہی
اپنا سامان سمیٹ کر بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ بصرہ اس وقت ایک پسماندہ علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ تلوار زنی اور گھوڑ سواری کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جابر بن حیان نے انہیں اپنے علم سے کائنات کی وسعتوں سے روشناس کرایا۔ اس طرح لوگ جابر بن حیان کی علمی قابلیت کے معترف ہو گئے، لیکن یہاں بھی حاکم وقت سے جابر کی زیادہ نہ بن سکی۔ حاکم بصرہ مسلکی لحاظ سے ابن حیان کا مخالف تھا، اور جب جابر بن حیان کی علمی شہرت میں اضافہ ہوا تو حاکم بصرہ کو اس سے بہت تکلیف ہونے لگی، لہٰذا حاکم بصرہ نے اس کے خلاف مہم چلوائی، اور اس دور کے معتمد لوگوں نے جابر بن حیان کی ایجادات کو اور علم کو جادوگری اور کفر قرار دے دیا۔ ان الزامات کی زد میں لا کر جابر بن حیان کو گرفتار کر کے قاضی بصرہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، جہاں حاکم بصرہ کے ایما پر انہیں سزائے موت سنا دی گئی، مگر بعض صاحب علم لوگوں کی سفارشات سے کی علمی خدمات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ لہذا جابر بن حیان کی باقی تمام عمر ایک چھوٹے سے مکان میں قید رہ کر انتہائی غربت اور قسم پرسی کی حالت میں گزری، اور بالآخر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، یہ اس شخص کا انجام تھا جسے آج ساری دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے، اور ان کی ایجادات آج صنعتی اعتبار سے لازم جز سمجھی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج ہم علم و حکمت اور سائنس میں مغرب سے بہت پیچھے ہیں، کیونکہ ہم اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے سامنے انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔